السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 194 میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ زمر آیت 1 to 31۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن کریم میں، قال اللہ تعالی الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 121 میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب عنایت کی ہے وہ اسے ایسے پڑھتے ہیں جیسے اسے پڑھنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا بڑا اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ دراصل قرآن مجید کو پڑھنا ہی کیا ہے، ایمان کی علامت ہے۔ تو حق کا تلاوت ہی میں یہ سب چیزیں آتی ہیں کہ اس کو ترجمے سے پڑھا جائے، اس کو تلاوت کیا جائے، قرآن مجید کو تجوید سے سیکھا جائے، اس کو پڑھا جائے، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہے۔ اس پر پڑھا جائے، پھر اس پر عمل کیا جائے، پھر اس کو دوسروں تک پہنچایا جائے۔ حق کا تلاوت ہی میں سب کچھ آتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم سب کتنے بہترین کام سے جڑے ہیں، الحمدللہ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس قرآن کریم کے رستے پہ استقامت دے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنا علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ سورہ زمر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اس کتاب کا اتارنا اللہ تعالی غالب با حکمت کی طرف سے ہے۔ تو سورہ زمر ہے۔ سورہ زمر دراصل یہ مکی صورت ہے، اور اس سورہ کی آیت نمبر 71-72 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لفظ کا استعمال کیا ہے، سورہ زمر لفظ آیا ہے، اور اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام بھی سورہ زمر ہے۔ اس سورہ میں یہ مضمون آیا ہے کہ اللہ کی زمین کشادہ ہے، ارض الواسعہ۔ تو مفسرین کے بیان اور خود اس آیت کے مضمون سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ آیت ہجرت حبشہ کے وقت نازل ہوئی تھی۔ حبشہ کی طرف پہلی ہجرت باعث نبی کے 5ویں سال میں ہوئی۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ نازل ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں اللہ کے وجود اور وحدانیت کی دلیل اور قرآن کی صداقت پر کائنات میں پھیلی ہوئی مختلف نشانیوں کی روشنی میں گفتگو فرمائی ہے۔ اسی ضمن نے انسانیت کی جو تخلیق کے مراحلوں کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ جن کا مقصد دنیا ہے ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور جن کا مقصد آخرت ہے ان کو آخرت میں تو کامیابی حاصل ہوگی اور کچھ حصہ ان کو دنیا میں بھی مل جائے گا۔ تو قیامت کے ہولناکیوں کا منظر اس سورہ میں پیش کیا گیا ہے، اور اس میں آیت نمبر 1 سے 4 تک کی تمہید ہے، یعنی اللہ ہی ہمارا صرف معبود ہے اور وہی ہمارا مالک ہے۔ پھر آیت 5 سے 20 تک دلائل اثبات توحید، یعنی پروف سے ثابت کیا گیا ہے کہ اللہ صرف ایک ہے، اور دلائل شرک کا رد ہے، دلائل پیش کیے گئے ہیں اور شرک کو رد کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 21 سے 41 تک مومنین دعوت توحید اور منکرین کا جو تقابل ہے اس کو پیش کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کتاب کا اتارنا اللہ اور غالب با حکمت کی طرف سے ہے، کیونکہ نا آپ دیکھیں کہ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا تھا، اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن کریم نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے گڑھ لیا ہے، یا کوئی ان کو سکھا پڑھا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، فرما رہے ہیں، اس کو ثابت کر رہے ہیں کہ اس کو قرآن کریم کا جو اتارا جانا ہے وہ تو دراصل کس کی طرف سے ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ کوئی انسان اس کا لکھنے والا نہیں ہے، کوئی فرشتہ اس کا لکھنے والا نہیں، کوئی جنات اس کا لکھنے والا نہیں۔ دراصل یہ کتاب کس کی طرف سے نازل کی گئی ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 2 ہے،
یقیناً ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے، بس آپ اللہ ہی کی عبادت کریں اور اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یقیناً یہ جو کتاب ہے، اس کتاب کو آپ کی طرف جو نازل کیا گیا ہے وہ حق کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بس آپ اللہ ہی کی عبادت کریں اور اس کے لیے دین کو خالص کر لیں۔ اس سورہ زمر کی ایک خاص فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات اس کو یعنی سورہ بنی اسرائیل اور اس سورہ کو یعنی سورہ زمر کی تلاوت فرماتے تھے، یہ اس کی فضیلت میں سے ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ حق کے ساتھ نازل فرمایا اس کتاب کو۔ تو یہاں پر جو آیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرمایا دین کو خالص کرتے ہوئے، تو دین کے معنی یہاں دراصل کیا ہیں؟ دین کے معنی یہاں دراصل عبادت اور اطاعت کے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو دین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دین کا معنی یہ ہے اطاعت اور عبادت۔ اور اخلاص جو آیا ہے، تو اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے ہر قول اور فعل میں اللہ کو راضی کرنے کا ارادہ اور نیت رکھتا ہو، یعنی صرف اور صرف اللہ کی رضا کی نیت سے نیک عمل کرنا ہو۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اخلاص نیت کی اہمیت یہ جو ہے واضح کر دیا گیا کہہ کر کے حدیث میں انما الاعمال بالنیات، اعمالوں کا دار و مدار دراصل کیا ہے؟ نیتوں پر ہے، یعنی جو عمل جو اچھے کام ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو، بشرطیکہ کہ یہ وہ جو کام ہے عمل ہے وہ سنت کے مطابق بھی ہو، اور پھر وہ کیا ہے؟ وہ مقبول ہو۔ اور جس عمل میں کسی اور جذبے کی آمیزش ہوگی تو وہ نامقبول ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو صرف عمل کی قبولیت کی کیا شرط ہے؟ خالص اللہ کے لیے کیا جائے، پہلی چیز ہے ایمان، دوسرا یہ ہے کہ خالص اللہ کے لیے کیا جائے، پھر تیسرا ہے یہ کہ اس کا طریقہ جو سنت کے مطابق ہو، تو وہ عمل جو ہے قبول ہو جائے گا اللہ کے یہاں۔ لیکن اگر کسی اور چیز کی آمیزش ہوگی، یعنی کہ ایمان نہیں ہے، یا اخلاص میں کچھ کمی ہے، یا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے، تو پھر وہ نامقبول ہو جائے گا۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کرنے کا حکم ہے، یعنی ہر عمل کے لیے نیت جو ہے انسان کی وہ خالص ہونی چاہیے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ صرف وہ عمل قبول کرتا ہے جو خالص اسی کے لیے ہو اور اس کا چہرہ چاہنے کے لیے کیا جائے۔ لیکن اگر کسی کی خواہش یا تمنا یہ ہو کہ وہ لوگوں کے چہرہ چاہتا ہو، لوگوں کی توجہ چاہتا ہو، تو پھر اس کام میں برکت نہیں ہوتی ہے اور اس کا اجر بھی نہیں ہوگا، یہاں تک کہ اس کو وہ تو گناہ میں شمار کر لیا جائے گا۔ تو تمام انبیاء کا جو وصف تھا اخلاص کے ساتھ کام کرنا تھا، اور اسی لیے انہوں نے کہا بھی کہ میرا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ انسان جب بندوں سے توقعات ہٹا کر صرف اللہ کی طرف اپنی توجہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ سے پہلے جو بھی نبی آیا اس پر یہ حق تھا کہ خیر کی جتنی باتیں اسے معلوم ہو وہ اپنی امت کو بتا دے، اور شر کی جتنی باتیں اسے معلوم ہو وہ ان سے اپنی امت کو ڈرا دے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث میں سے ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام کاموں میں سب سے برے کام دین میں نئے کام ہیں اور ہر نیا کام گمراہی ہے، یعنی بدعت کی طرف اشارہ ہے، یہ مسلم کی حدیث ہے۔ تو دین میں نئی بات ایجاد کرنا کیا ہے؟ بدعت ہے۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 3 ہے خبردار اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خالص عبادت کرنا ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا اولیاء بنا کر رکھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ جو ہے بزرگ ہیں اور اللہ کے نزدیکی کے مرتبے تک ہماری رسائی کریں گے، تو یہ لوگ جس بارے میں اختلاف کر رہے ہیں اس کا سچا فیصلہ اللہ خود کرے گا، اور جھوٹے ناشکرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ راہ نہیں دکھاتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ جو شرک کرتے ہیں ان کے شرک کی یہاں وجہ بتائی جا رہی ہے کہ شرک انسان دراصل کیوں کرتا ہے۔ اکثریت کا جو شرک اسی لیے ہوتا ہے
کہ وہ اس غلط فہمی میں شکار ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے جو پیر ہیں یا ولی ہیں یا اولیاء ہیں یہ بندے ہیں یا فرشتے ہیں یا جو بھی ہیں ہمارے، ہم ان کی عبادت کریں گے تو یہ ہمیں اللہ کے اور قریب کر دیں گے. تو اس غلط فہمی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ دور فرمایا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں خبردار اللہ ہی کے لیے خالص عبادت کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو عبادت میں جو کسی کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، صرف اور صرف عبادت کس کے لیے ہونی چاہیے؟ صرف اور صرف عبادت اللہ کے لیے ہے. تو عبادت ہماری قولی ہے، فعلی ہے، عملی ہے، ساری کی ساری ہماری جو عبادت ہے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اور آپ دیکھیں کہ جو عبادت ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اور عبادت اور اطاعت صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، اور نہ اس کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا بھی جائز ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرنا دراصل ناجائز ہے، اور نہ ہی اللہ کی اطاعت کے علاوہ کسی اور کی اطاعت کرنا جائز ہے. تو جس نے بھی کسی نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے علاوہ کسی اور کی اطاعت کی، کسی اور بزرگ ہستی کی، پیر ولی اولیاء کی اطاعت کی، تو دراصل کیا ہے؟ وہ شرک میں مبتلا ہے. تو دین کو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا خبردار اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خالص عبادت کرنا ہے. للہ الدین الخالص، اللہ للہ الدین الخالص. تو دین کو اللہ کے لیے خالص کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کی عبادت اور بندگی کے ساتھ کسی دوسرے کی بندگی اور عبادت شامل نہ کرے، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی پرستش کرے، اور صرف اللہ کی ہدایت کی اتباع کرے، اور صرف اللہ کی احکامات کی اتباع کرے، اسی پر عمل کرے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اطاعت تو کیا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی کرنی چاہیے، اور پھر البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو ہے اطاعت کرے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی اطاعت کرنے کو خود فرمایا ہے. اس لیے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے، نہ کہ کسی غیر اللہ کی. ٹھیک ہے، تو اللہ کی اطاعت کرنی ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آیت دیکھیے، آیت نمبر ہے 4. اگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ اولاد ہی کا ہوتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا، لیکن وہ تو پاک ہے، وہ وہی اللہ تعالیٰ ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ایک ہے، اور وہ بڑی قوت والا ہے، واحد ہے، اور کیا ہے؟ اور وہی قوت والا ہے. آیت دیکھیں، آیت نمبر 5 ہے. نہایت اچھی تدبیر سے اس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے، اور وہ رات کو دن پر اور دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے. اس نے سورج چاند کو کام پر لگا رکھا ہے، ہر ایک مقررہ مدت تک چل رہے ہیں. یقین مانو کہ وہی زبردست اور گناہوں کا بخشنے والا ہے. یہاں پر جو لفظ آیا ہے خلق السماوات والارض بالحق، کہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے ساتھ حق کے. ٹھیک ہے، اور پھر اللہ نے جو لفظ یہاں پہ استعمال فرمایا یکور اللیل علی النہار، تو یہاں پر جو یکویرا ہے وہ تکویر سے ہے. تکویر کے معنی ہے ایک چیز کو دوسری چیز پر لپیٹ دینا. رات کو دن پر لپیٹ دینے کا مطلب ہے رات کا دن کو ڈھانپنا، یہاں تک کہ اس کی روشنی ختم ہو جائے. اور دن کو رات پر لپیٹ دینے کا مطلب ہے دن کا رات کو ڈھانپنا حتیٰ کہ اس کی تاریکی یعنی کہ اندھیرا ختم ہو جائے. یہ مطلب ہے اس کا. آیت دیکھیے، آیت نمبر 6 ہے. اس نے تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام سے، پھر اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا یعنی کہ حوا علیہ السلام، اور تمہارے لیے چوپایوں میں سے 8 نر و مادہ اتارے ہیں. یعنی یہ وہی 4 قسم کے جانور ہیں جن کا ہم لوگ پیچھے اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. یعنی بھیڑ، بکری، اونٹ، گائے اور نر اور مادہ سب ملا کر کے جو 8 طرح کے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، بھیڑ، بکری، اونٹ، گائے، جو نر اور مادہ مل کر کے 8 ہو جاتے ہیں. اور وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں ایک بناوٹ کے بعد دوسری بناوٹ پر بناتا ہے. 3 اندھیروں میں
یہی اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں سے بہک رہے ہو؟ سوالی انداز ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہی تو اللہ تعالیٰ ہے جو تمہیں ماں کے پیٹ میں تین جو کوٹریاں ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ تمہاری پرورش کرتا ہے۔ وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں ایک بناوٹ کے بعد دوسری بناوٹ میں بناتا ہے، یعنی کہ ایک جو چھوٹا سا ایک باریک سا جو آنکھوں سے دکھتا بھی نہیں ہے لوگوں کو، سپرم، پھر اس سے پھر مضغہ، علقہ، اور پھر کیا ہے ایک خون کا لوتھڑا، اور پھر چھوٹا سا بالکل بچہ، اور پھر اس میں دن پر دن کیا ہوتا ہے، مختلف مرحلوں سے وہ گزرتا جاتا ہے، مختلف اسٹیجز سے وہ بچہ گزرتا ہے، اور پھر بڑا سا بچہ جب جو 9 مہینے تک اس کی پرورش ہوتی رہتی ماں کے پیٹ میں، تب پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس کو پیدا فرماتے ہیں۔ یعنی رحم مادر میں مختلف اطوار سے اللہ تبارک تعالیٰ اس بچے کو گزارتے ہیں، پہلے نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، پھر ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتا ہے جس کے اوپر گوشت کا لباس چڑھتا ہے۔ ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد انسان کا جو مطلب کی جو تخلیق ہے وہ تیار ہو جاتی ہے۔ ایک ماں کے پیٹ کا جو اندھیرا، آپ دیکھیں کہ جو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے نا کہ تین اندھیرے، تو تین اندھیرے سے اس سے کیا مراد ہے؟ دراصل جو تین اندھیرے ہیں اس سے مراد، پہلی چیز تو دیکھیں ماں کا جو پیٹ ہے وہ، پھر دوسرا ہے رحم مادر یعنی کہ جو بچے دانی ہوتی ہے وہ، اور پھر تیسری چیز ہے وہ جھلی جس کے اندر بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے، یہ تین اندھیروں کے اندر ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ آیت دراصل کیا ہے، یہ آیت ایک بہت زبردست آیت ہے۔ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت کیسے پتہ نا، کتنی مطلب عورت کا اندر کی یہ باتیں تو صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاتے ہیں نا، ایسے پتہ چلا، ورنہ کسی کو کیا معلوم کہ عورت کی جو پیٹ ہے اور پھر اس کے اندر اس سے 3 جھلی ہیں، 4 جھلی ہیں، 5 جھلی، بالکل کنفرمیشن کے ساتھ یہ بتا دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ 3 اندھیری جو کوٹریاں ہوتی ہیں اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے بچے کی پرورش فرماتے ہیں، یعنی ماؤں کے پیٹوں میں، اور اتنے اندھیرے کے اندر انسان کی مختلف مرحلوں میں پیدائش، اور پھر ہر ضرورت اللہ تبارک تعالیٰ وہاں پوری فرماتے ہیں، رزق مہیا فرماتے ہیں، زندگی دیتے ہیں، آکسیجن ملتی ہے، اور ہر صدمے، ہر چوٹ سے محفوظ رکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور پھر ساتھ خیریت کے دنیا میں لے بھی آتے ہیں۔ تو یہ تو کام دراصل جو ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کاریگری ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ لوگ جو شرک کرتے ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم کہاں سے بہکے جاتے ہو، کہ تمہارے ماؤں کے پیٹوں میں اللہ نے تمہاری پرورش کی، تمہیں وہاں سے رزق دیا جہاں سے تمہیں غمان بھی نہیں ہو سکتا، اللہ نے تمہیں وہاں سے رزق عطا فرمایا، تو پھر دنیا میں آنے کے بعد تم چھوٹی موٹی رزق یا ان تمام چیزوں کی جو تمہیں ضرورت ہوتی ہے، تمہیں حاجت ہوتی ہے، تو تم دوسرے ولی اولیاء بزرگان دین کے پاس بہک جاتے ہو، تو تم کہاں سے بہک کے جاتے ہو، تم کیوں بہک رہے ہو؟ ایک سوالیہ انداز ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، آیت دیکھیں، آیت نمبر 7، اگر تم ناشکری کرو تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تم سب سے بے نیاز ہے، اور وہ اپنے بندوں کی ناشکری سے خوش نہیں ہے، اور اگر تم شکر کرو تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرے گا، اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا، پھر تم سب کا لوٹنا تمہارے رب ہی کی طرف ہے، تمہیں وہ بتلا دے گا جو تم کرتے تھے، یقیناً وہ دلوں تک کی باتوں سے واقف ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 8 ہے، اور انسان کو جب بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ خوب رجوع ہو کر اپنے رب کو پکارتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس سے نعمت عطا فرما دیتا تو وہ اس سے جو پہلے دعا کرتا تھا اسے بالکل بھول جاتا ہے، یعنی کہ وہ اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ انسان کے اوپر جب خوشیوں کے دن آتے ہیں تو اپنے رب کو بھلا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے شریک مقرر کرنے لگتا ہے، جس سے وہ اوروں کے بھی اس کی راہ سے بہکا دیتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اپنے کفر کا فائدہ کچھ دن اٹھا لو، اور آخر تو دوزخیوں میں ہونے والا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یہاں پہ ایک ایسے شخص کے بارے میں ہے جو وہ کیا ہے، وہ ناشکرہ شخص ہے، اس کی صفات ہے کہ وہ پہلے تو اس کو جب اللہ تبارک تعالیٰ چیزیں عطا فرماتے ہیں، بلک بلک کے اللہ سے دعائیں کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیتے ہیں، خوشحالی آ جاتی، عیش عشرت آرام آ جاتا ہے، تو پھر وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، یہاں تک بھولتا ہی نہیں،
بلکہ کیا کرتا ہے اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر دیتا ہے، اور پھر وہ دوسرے لوگوں کو بھی اس راہ سے یعنی کہ توحید کی راہ سے بہکاتا ہے۔ تو پھر جس نے کفر کیا تو پھر کیا ہے ان کا انجام، پھر کیا ہے دوزخ ہے۔ آئے دیکھیں آیت نمبر 9 ہے، بھلا جو شخص راتوں کے اوقات سجدے اور قیام کی حالت میں عبادت میں گزارتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہو اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہو، اور جو اس سے بالکل اپوزٹ یعنی اس کے بالکل برعکس ہو، برابر ہو سکتے ہیں، بتاؤ تو علم والے اور بے علم کیا برابر ہیں؟ یقیناً نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہو اپنے رب کی طرف سے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، مثال سے بات سمجھائی جا رہی ہے کہ ایک وہ شخص جس کا ذکر آیت نمبر 8 میں ذکر ہوا کہ اللہ کو نعمتیں جب مل جاتی ہے وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اور پھر دوسروں کو بھی بہکاتا ہے اللہ کی راہ سے۔ ایک وہ شخص ہے، دوسرا وہ شخص ہے بالکل اپوزٹ، جو راتوں کے وقتوں میں سجدے کرتا ہے، قیام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، راتوں رات اپنی عبادت میں گزارتا ہے اور آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت سے امید رکھتا ہے۔ تو جو دوسرا شخص ہے جو تنگی اور خوشی میں رات کی گھڑیوں میں اللہ کے سامنے عاجزی اور فرما برداری کا اظہار کرتے ہوئے سجود اور قیام میں اپنا وقت گزارتا ہے، آخرت کا خوف بھی اس کے دل میں ہے اور رب کی رحمتوں کا امیدوار بھی ہے، یعنی خوف اور امید کی کیفیت سے وہ شرسار ہے، وہ اصل ایمان ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے؟ یعنی کہ جو ایک کفر کرنے والا ناشکرا اور ایک ایمان والا بندہ مومن جو راتوں میں اپنی عبادت گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں اپنے وقت گزارتا ہے، تو یقیناً نہیں، یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کے پاس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو جب کہ اس پر سکرات الموت کی کیفیت طاری تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تو اپنی آپ کو کیسے پاتا ہے؟ تو اس شخص نے کہا میں اللہ سے امید رکھتا ہوں اور اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈرتا بھی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس موقع پر جس بندے کے دل میں یہ دونوں باتیں جمع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز عطا فرما دیتے ہیں جس کی وہ امید رکھتا ہے، اور اس سے وہ بچا لیتا ہے جس سے وہ ڈرتا ہے۔ تو ایمان ہی یہی ہے کیا کہ انسان اللہ سے بہت ڈرنے والا ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بہت امید رکھنے والا ہو۔ یہ ترمذی کی حدیث تھی کہ بندہ مومن جو ہے اس کو کیا کرنا چاہیے، اس کو دراصل اللہ سے تو بہت زیادہ ڈرنا چاہیے اور اللہ سے بہت امید بھی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو اخلاص ہم لوگ نے پڑھا تھا، اخلاص کے بارے میں آیت نمبر 2 اور 3 میں کہ خالص اللہ کے لیے دین کرنا ہے، تو اخلاص کہتے کسے ہیں؟ اخلاص مطلب پیدا کیسے ہوتا ہے انسان کے اندر، اس کے بارے میں بھی یہاں بتایا گیا ہے کہ اخلاص جو پیدا ہوتا ہے وہ رات کی عبادت سے جب کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا ہے اور دل بھی اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے، تو اس میں جو ریاکاری بھی نہیں ہوتی ہے تب، تو اس لیے پھر کیا ہے رات کے وقت میں رات کی گھڑیوں میں اللہ کی عبادت کرنے سے ہی کیا ہوتا ہے انسان کے اندر اخلاص پیدا ہوتا ہے۔ ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے مومن کا شرف کیا ہے، قیام اللیل میں ہے، یعنی رات کا قیام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے، کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنا چاہو زندہ رہو بالآخر تو مرنا ہے، جس کو چاہو محبوب بنا لو بالآخر جدا تو ہونا ہے، اور جسے چاہو جیسے چاہو عمل کرو بالآخر اس کا بدلہ تو ملنا ہے، اور جان لو کہ مومن کا شرف قیام اللیل میں ہے، اس کی عزت لوگوں سے بے پرواہ ہونے میں ہے، یعنی لوگوں سے لالچ نہیں رکھنا چاہیے انسان کو، مومن کو ایک تو اخلاص بھی ایک بندہ مومن کے اندر تبھی پیدا ہوتا ہے جب وہ راتوں کی گھڑیوں میں اللہ کے آگے رجوع کرے اور اللہ سے ڈر اور خوف کے ساتھ اللہ سے اور امید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر ہے 10، میرا پیغام پہنچا دو کہ اے میرے ایمان والے بندو اپنے رب سے ڈرتے رہا کرو، جو اس دنیا میں نیکیاں کرتے ہیں ان کے لیے نیک بدلہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی زمین بہت کشادہ ہے، صبر کرنے والوں ہی کو ان کا
پورا پورا بے شمار اجر دیا جاتا ہے۔ تو آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 16 تک صبر کا اجر بے حساب دیا جائے گا، اس کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا ہے۔ آیت 11 دیکھیں، تو کہہ دے کہ مجھے حکم دیا گیا کہ اللہ کی اس طرح عبادت کروں کہ اسی کے لیے عبادت کو خالص کر لوں، اور مجھے فرمان دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا حکم بردار بن جاؤں۔ آیت 13 دیکھیں، کہہ دے کہ مجھے تو اپنے رب تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے بڑے دن کے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ آیت 14، کہہ دیجئے کہ میں تو خالص کر کے صرف اور اپنے رب کی ہی عبادت کرتا ہوں، تم اس کے سوا جس کی چاہے عبادت کرتے رہو۔ کہہ دیجئے کہ حقیقی زیاں کار وہ ہے جو اپنے آپ کو اپنے والوں کو قیامت کے دن نقصان میں ڈال دے۔ یاد رکھو کہ خلا نقصان یہی ہے۔ آیت 16، انہیں نیچے اوپر سے آگ کے شعلے مثل سائبان کے ڈھک رہے ہوں گے، یہی عذاب ہے جن سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈرا رہا ہے کہ میرے بندوں مجھ سے ڈرتے رہا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کو اپنے آپ یعنی خود اپنے اللہ تبارک تعالیٰ اپنی اطاعت پر جمے رہنے اور ہر حکم پر اللہ تبارک تعالیٰ کی ہر حکم کے آگے اطاعت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اس آیت میں۔ اور جس نے اس دنیا میں نیکی کی اور اس کی نیکی کیا ہے، آخرت تک کی رہنے والی ہے، اور کیونکہ دنیا میں جو نیکی کرتا ہے اس کو دونوں بدلہ دیا جائے گا، دگنا، کہ دنیا میں بھی اس کا اجر ملتا ہے اس کو، اور آخرت بھی اس کو اس کا اجر ملے گا۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 17 اور 18، اس میں اوصاف حمیدہ بتایا گیا ہے، اور یہ آیت زید بن عمرو بن نوافل اور ابو ذر اور سلمان فارسی رضی تعالیٰ عنہ کے بارے میں اتری ہے، تبرئی میں ہے لکھا ایسا۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ آیت جس طرح ان بزرگوں میں کو شامل ہے، اسی طرح اور پھر ہر وہ شخص شامل ہے جس میں یہ اوصاف پاک ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا سب سے بیزاری اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، یہ ہے جن کے لیے دونوں جہان میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ تو جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اور سب سے بیزاری کی، اللہ کے سوا سب سے بیزاری کرنا اور صرف اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری، تو ان کے اندر ایسی یہ صفات ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 17، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی عبادت سے پرہیز کیا اور ہم آتنگ یعنی پورے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے، وہ خوشخبری کے مستحق ہیں، پس میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ آیت 18، جو بات کو کان لگا کر سنتے ہیں، پھر جو بہترین بات ہو اس پر عمل کرتے ہیں، یہی ہے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ہے، اور یہی عقل مند بھی ہیں۔ آیت 19، بھلا جس شخص پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہو تو کیا تو اسے دوزخ میں چھڑا سکتا ہے؟ ہاں، وہ لوگ جو اپنے رب تعالیٰ کا لحاظ کرتے ہیں ان کے لیے بالا خانے ہیں اور ان کے نیچے چشمے بہ رہے ہیں۔ رب تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ آیت 21 دیکھیں، آیت 21 اور آیت نمبر 22 میں پانی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے، اس طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ آیت 21، کیا تو نہیں دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی اتارتا ہے اور اسے زمین کی سوتوں میں پہنچاتا ہے، پھر اسی کے ذریعے سے مختلف قسم کی کھیتیاں اگاتا ہے، اور پھر وہ خشک ہو جاتی ہیں اور تو انہیں پیلے رنگ میں دیکھتا ہے، اور پھر انہیں ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، یعنی کھیت کی طرف لہلاتے کھیت کی طرف اشارہ ہے، اور اس میں عقل مندوں کے لیے بہت زیادہ عبرت ہے۔ ٹھیک ہے، تو کھیتوں کو دیکھا ہے آپ نے کہ جب بارش کا پانی اس میں پہنچتا ہے فصلوں میں، اور جب بارش پہنچتی ہے تو پھر کھیت لہلہا اٹھتے ہیں، فصل کیا ہوتی ہے، لہلہا اٹھتی ہے، اور یلو یا جو بھی رنگ ہے، گیہواں رنگ ہے یا کیسری رنگ ہے فصلوں کا، جیسے سرسوں کا جو کھیت ہوتا ہے بالکل پیلا پیلا ہوتا ہے نا، سرسوں کی جو آئل جس سے نکلتا ہے پورا یلو کلر کی اس کی جو فصل ہوتی کھیت ہوتی ہے، اور پھر کیا ہوتی ہے کہ جب اس کو کاٹا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتی ہے، بالکل چورا ہو جاتا ہے، پھر اس کو پیس کے اس میں سے آئل آتا ہے، سرسوں کا تیل، تو اسی طرف اشارہ ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 21 ہے،
کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، بس وہ اپنے پروردگار کی طرف سے ایک نور پر ہے، اور حالانکہ ان پر جن کے دل یاد الہی سے اثر نہیں لیتے بلکہ سخت ہو گئے ہیں، تو یہی لوگ سری گمراہی میں مبتلا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو شخص ہے اس کا، اگر وہ جو شخص ہے اس کا شرع صدر ہو گیا، تو وہ کیا ہے، اپنے پروردگار کی طرف سے وہ نور پر ہے ایک طرح سے۔ تو جو شرع صدر ہے وہ کب ہوتا ہے؟ شرع صدر کا اللہ نے یہاں پر ارشاد فرمایا ہے، تو شرع صدر کب ہوتا ہے اور کس کا سینہ اللہ کھولتا ہے؟ تو لیکن آپ دیکھیں کہ جب انسان شرک کو چھوڑ کر توحید پر آ جاتا ہے تو اس کا شرع صدر کھل جاتا ہے۔ جب انسان جہالت چھوڑ کر علم پر آ جاتا ہے، یا غفلت چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اللہ کے ذکر پر دوام کرتا ہے، یعنی کہ ہمیشگی کرتا ہے، اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، بہادری سے کام کرتا ہے، اس کا دل کشادہ ہوتا ہے، ڈرتا نہیں، دل سے کینہ نکال دیا جاتا ہے، اور فضول کاموں کو وہ چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن جن کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہو گئے تو ان کے لیے کیا ہے؟ تو ان کے لیے کیا ہے؟ ہلاکت ہے۔ ٹھیک ہے، تو کچھ لوگوں کے اللہ تبارک تعالیٰ سینہ کھول دیتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کا سینہ کیا ہوتا ہے؟ تنگ ہو جاتا ہے۔ تو جن کے دل سخت ہیں، اللہ کا ذکر وہ نہیں کرتے ہیں، تو ان کے لیے ہلاکت ہے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کسی بھی شخص کو دل کی سختی سے بڑھ کر کوئی سزا نہیں دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سب سے بڑی سزا ہے۔ اگر کسی کا دل سخت ہو جاتا ہے، نیکیوں کی طرف وہ نہیں آتا ہے، اور دل سخت ہو گیا ہے، اس کے اوپر استغفار اور اللہ سے ڈر سے اس کو نہیں محسوس ہوتا ہے، اور غفلت میں زندگی گزر رہی ہے، تو پھر کیا یہ دل کی سختی کی علامت ہے، گناہوں کی بار بار گناہوں کی طرف جانا اس کا۔ حضرت عائشہ رضی تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کچھ دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ آئے اور کہنے لگے، کیا آپ اپنے بچوں کو چومتے ہیں، یعنی کہ بوسہ دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ تو ان دیہاتیوں نے کہا کہ ہم تو اللہ کی قسم اپنے بچوں کو کبھی بھی بوسہ نہیں دیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ نے تمہارے اندر رحم اٹھا لیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو دل سخت ہونا بدبختی کی علامت ہوتی ہے۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دل کی سختی کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اور یتیموں کے سروں پر ہاتھ پھیرا کرو۔ تو اس طرح سے دلوں کی سختی دور ہو جائے گی۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر ہے 23۔ آیت نمبر 23 میں جو مومنوں کے دل کانپ جاتے ہیں اللہ کے ذکر سے، اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے، جو ایسی کتاب ہے کہ آپس میں ملتی جلتی اور بار بار دہرائی جاتی ہے، دہرائی ہوئی آیتوں کی ہے، جس سے ان لوگوں کے جسم کانپ اٹھتے ہیں جو اپنے رب تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، آخر میں ان کے جسم اور دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف جھک جاتے ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت، جسے چاہے یہ سمجھا دیتا ہے اور جسے چاہے اللہ تعالیٰ ہی راہ بھلا دے، اس کا ہادی کوئی نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تعالیٰ ہی نے بہترین کلام نازل فرمایا۔ تو احسن الحدیث سے مراد یہاں پر قرآن کریم ہے۔ ٹھیک ہے، تو احسن الحدیث سے مراد یہاں پر قرآن کریم ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس میں اولیاء اللہ کی صفات بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے خوف سے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں، اور ان کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ مدہوش ہوں اور اپنے حواس کھو چکے ہوں، اور عقل کیا ہے، بے ہوش ہو جائے اور وہ غفلت میں زندگی گزار رہے ہوں، کیونکہ نا یہ تو دراصل بدعتیوں کی صفات ہے، اور اس میں شیطان کا بھی دخل ہو جاتا ہے۔ تو وہ ایسے نہیں ہوتے، بلکہ اللہ والے تو کیسے ہوتے ہیں، اولیاء اللہ تو ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے خوف سے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور ان کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 24۔
بھلا جو شخص قیامت کے دن بدترین عذابوں کی سپر ڈھال اپنے منہ کو بنائے گا، ایسے ظالموں سے کہا جائے گا کہ اپنے کیوں کا وبال چکھو۔ آیت 25۔ دراصل آیت نمبر 24 سے آیت نمبر 31 تک انکار کرنے والوں کے لیے سخت عذاب کا بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جنہوں نے انکار کیا ان کی سزا آخرت میں ان کو کیا ملنے والی ہے۔ آیت نمبر 25 دیکھیں، ان سے پہلے والوں نے بھی جھٹلایا، پھر ان پر ان کی بے خبری کی حالت میں ہی عذاب آ پڑا۔ آیت 26۔ اور اللہ تعالیٰ نے انہیں زندگانی دنیا کی رسوائی کا مزہ چکھایا اور ابھی آخرت کا تو بڑا بھاری عذاب ہے، کاش کہ یہ لوگ سمجھ لیں۔ آیت 27۔ یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کر دی ہیں، کیا عجب ہے کہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ آیت 28۔ قرآن عربی بے عیب ہے، ہو سکتا ہے، اور وہ پرہیزگاری اختیار کر لے۔ آیت 29۔ سنو، اللہ تعالیٰ کی مثال بیان کر رہا ہے، وہ شخص جس میں بہت سے مختلف سانجی ہیں اور دوسرا وہ شخص جو صرف ایک ہی اس کا غلام ہے، کیا یہ دونوں صفت میں یکساں ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سب تعریفیں ہیں، بات یہ ہے کہ ان میں کہ اکثر لوگ علم ہی نہیں رکھتے ہیں۔ آیت 30 اور 31 ہے۔ یقیناً خود تجھے بھی موت کا مزہ چکھنا ہے اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں، پھر تم سب قیامت کے دن اپنے رب تعالیٰ کے سامنے جھگڑو گے۔ تو الحمدللہ آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔